آج ہم یار بات کرنی ہے رانا صاحب کیا ہو گیا ہے ایک بات کرنی ہوتی ہے میں کوئی ایویں نہیں آتا مجھے کوئی شوق نہیں ہے ادھر ٹی وی کے اوپر آنے کا السلام علیکم کیا حال ہے بھائی السلام فرید صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں یہ وہ پروڈیوسر صاحب جو ہے نا جی رانا صاحب کہتے ہیں جی ابھی بات کوئی اور ہونے لگی ہے میں نے کہا یار بڑی اہم بات کرنے کے لیے آیا ہوں مجھے اجازت دے دو اگر آپ کی اجازت ہو تو بیٹھ اچھا جاؤں نہیں بیٹھے تشریف ماشاءاللہ اسلم صاحب میں نے آج آپ کو پہلی دفعہ کھڑے دیکھا ہے جڈا تہاڈا کردے تسی تے چلدی ٹرالی تو بندہ لا لیندے تے جہو جہا تہاڈا پنڈا ہسپتال چ بیٹھے ہو تسی ٹرک دے پیچھے لٹکیا کرو دیکھیں اسلم صاحب سیریس بات کریں میں جگتوں کو پسند نہیں کرتا تو جو اس نے کیا وہ کیا اشفاق احمد صاحب کی کوٹیشن ہے اچھا آپ بات کریے کیا پرابلم ہے حد ہو گئی ہے یار بات کرنے سیریس بات کرنے کے لیے آیا ہوں یار کیوں تنگ کر رہے ہو یار اسلم صاحب کو بات کرنے دو ذرا سا کوئی سنجیدہ بات کرنا انتہائی ہے گمگیر مسئلہ میں ڈسکس کرنے کے لیے آیا بتائیے دیکھیں ایک تو ٹریفک کے قوانین کی پابندی لوگ نہیں کرتے جی آپ اشاروں کی پابندی نہیں کرتے بالکل ایسی ہے ہم لوگ لائن لینتھ کی پابندی نہیں کرتے ٹھیک ہے سب سے جو خطرناک چیز ہے پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ کے گیا ہوں خدا کے واسطے خدا کے واسطے خدا کے واسطے ون وے کی خلاف ورزی نہ کیا کریں ابھی میں دیکھا میں ادھر سے سیدھا ہی ادھر کو آیا میں نے کہا آج میں بات کر کے جانی ہے فرید صاحب ایک تو ہوتا ہے نا موٹر سائیکل والے ون وے توڑ کے جا رہے ہوتے ہیں جی جی چلو کبھی کسی وقت کوئی سائیکل والا بھی آ جاتا ہے کوئی اس طرح یا ٹڑالا لے کے آ رہا ہے بڑا ٹڑالا اور ون وے کی خلاف ورزی کرتا ہوا آ رہا ہے وہ جانے والی لائن ہے اس میں آ رہا ہے وہ میں نے اس کو روکا آگے سے بدتمیزی شروع کر کہتے نال ہی تے سجے ہاتھ مڑ جائے میں کہتے نال ہی سجے ہاتھ مڑ جائے تیرے اندر کوئی اللہ معاف کرے آگے گاڑی لگ جائے کوئی ایکسیڈنٹ کو موٹر سائیکل والے کو نیچے دے دو پھر کون ذمہ دار ہے اسلم صاحب بند کریں ایسے لوگوں کو بند کر دیا کریں ایسی خلاف ورزی کرنے والوں کو وہ جی بند کرتے آگے سے زبان بند نہیں کرتے وہ گالیاں دینی شروع پھینٹی لگایا ایسے لوگوں کو اسلم صاحب یہ یہی ایسے تو دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو یہ لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں اپنا دشمن ہم کو دشمن تھوڑے ہم لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے لوگوں کے لیے یہ سڑکوں کے اوپر کھجل ہو رہے ہوتے بالکل ایسی ہے اب آپ دیکھیں اگر ون وے توڑ کے ٹڑالے والا آڑ ہے اس کے اندر اگر آگے کوئی اللہ نہ کرے گاڑی یا کوئی چیز لگ جائے گی تو اس کا تو کچھ عمر نکل جائے گا پھر بعد میں کہتے ہیں جی کہ یہ کیا ہو گیا 3 بندے مر گئے 2 بندے مر گئے اللہ نہ کرے بعد میں خبریں پڑھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار انڈے ہو گئے ہیں واقعی سیریس بات ہے اس پہ کام ہونا چاہیے 300 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روز لاہور میں دیکھیں ذرا اگر اسی طرح کریں گے تو پھر 300 سے تعداد بڑھے گی ہوئی کم تو نہیں ہوگی ہم جب تک اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے ہمیں صبر نہیں ہوتا ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور میں نے کہا یہ بالکل 60 ہی آگے یو ٹرن ہے ادھر جا کے یو ٹرن کر کے آ جاؤ یار تمہیں کیا موت پڑی ہوئی ہے تم ادھر سے آ رہے کہتا ہے نال ہی تے میں سجیات ہو جانے دیکھو اسلم صاحب قانون پر عمل درآمد کرانا آپ لوگوں کا کام ہے آپ ذرا سختی کریں یہ ریڈ سرخ اشارے کے اوپر لوگ رکتے ہی نہیں ہیں سرخ کو بھی وہ سب سمجھتے ہیں اور سبز کو تو سمجھتے ہی وہ سبز ہیں اور ون وے کے اوپر وہ سمجھتے ہیں وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں تو اسلم صاحب آپ لوگ ذرا سختی کریں زیادہ ذرا بھاری بھرکم چالان کریں آپ یہ آفیسرز کو کہیں وہ جس طرح حکم کرتے ہیں ہم اسی طرح بڑی سختی شروع کر دیتے ہیں مگر سڑک پہ تو ہم کھڑے ہوتے ہیں نا جس طرح کہ ہم تماشے دیکھتے ہیں اللہ جانتا ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے میں یہ سوچ کے تو بڑا ٹینشن میں ہوتا ہوں کہ اگر اسی طرح لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ کس کام کی ہماری ڈیوٹی ہم پھر حرام لے کے گھر جاتے ہیں اب ہم تو ریکویسٹ بھی کرتے ہیں ڈانٹتے بھی ہیں ان لوگوں کی ڈانٹ سنتے بھی ہیں بلکہ گالیاں تک سنتے ہیں کھڑے ہو پھر کہتے ہیں جی کہ پولیس ٹھیک نہیں ہے آپ کو ایک دفعہ پتہ چل گیا ہوا ہے کہ یار یہ ون وے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تو خدا کے واسطے آپ کچھ رحم کرے اس ملک کے اوپر اس قوم کے اوپر آپ تھوڑا سا آگے جا کے یو ٹرن جہاں سے ہے وہاں سے آپ مڑ کے آ جائیں اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے تو پھر کس طرح ملک ٹھیک ہوگا سارے بیٹھ کے تو بڑے بڑے سیاستدانوں کو حکمرانوں کو باتیں کرتے ہیں اور اپنا ایک کام نہیں چنگا انہاں دا صحیح کہہ رہے ہیں اسلم صاحب آپ جو ٹریفک کی خلاف ورزی کرے اس کا لائسنس بھی کینسل کر دو اور اس کو 6 ماہ کے لیے اندر ہونا چاہیے گوگا جی ایمان سے آپ سے بڑا ٹڑالا تھا ون وے آڑ توڑ کے آڑ ہے اور میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرے آپ نے تو خیر ویگ لگائی ہوئی ہے نا آپ
माशाल्लाह इंसान ही लगते हैं। तो वो टड़ाला ऐसे ही मुझे पहले लगा कि गोगा जी आ रहे हैं दूर से। मैं तो इनको मिलने के लिए गया हूँ, जब नजदीक आया तो टड़ाला ਹਾਏ ਹਾਏ ਗੋਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪੈਦਲ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। यार मुझे बेवकूफ समझते हो? पैदल कौन सा ओवरलोडिंग का चलान होता है? ਜਨਾਬ 12 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੈ। वो तो फिर बेचारे का हर वेले ही चलान होगा, डिनर के वक्त भी चलान होगा, लंच के वक्त भी चलान होगा, नाश्ते के ऊपर तो डबल चलान होगा। ये असलम साहब पाकिस्तान की आवाम बढ़ बढ़ के बातें करती है कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया। 75 सालों में आवाम को अपने हाथ चलना ही नहीं आया। वाह देखो ना जरा, जो बंदा अपने हाथ चल ही नहीं रहा, वो क्यों दूसरे के काम में हाथ मार रहा है? आप किस तरह कह सकते हैं कि सियासतदान करप्ट है या लीडर करप्ट है या गवर्नमेंट ठीक नहीं है? आप खुद ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं असलम साहब, अपने गिरेबानों में झांकते नहीं है, अपनी इस्लाह करते नहीं है, बस दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं कि वो ठीक नहीं है। मैंने रोक के जब कहा, मैंने कहा यार तुम लोग क्यों इस तरह वन वे की खिलाफ वर्जी करते हो? आगे से मुझे कहता है इधर पुलिस वाले अगर मोटरसाइकिल पे वन वे तोड़ के जा रहे होंगे उनको तो तुम नहीं पकड़ोगे। तो मैंने कहा यार खुदा के बंदे क्यों दूसरे की तुम्हें पड़ी हुई? आप खुद अपने आप को तो पहले देखो तुम क्या कर रहे हो, जब वो आएंगे उनको भी देख लेंगे। चलो अगर मैं पुलिस वालों को अगर नहीं पकड़ सकता तो ये मेरी नाअहली कह लो तुम, मगर तुम अपने तो सोचो ना कि तुम क्यों कानून तोड़ रहे हो। वैसे असलम साहब सच्ची बात तो ये कि आधे से ज्यादा लोग लाइसेंस भी आप लोगों से रिश्वत और सिफारिश से लेते हैं, और फिर लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि लेन होती क्या है, यानी अपनी लेन पे चलना ही नहीं आता। लेन की खिलाफ वर्जी इतने धड़ल्ले से करते हैं कि अल्लाह माफ करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मैं तो चीख चीख के तो अब अपना गला बिठा लिया मैंने कि खुदा के वास्ते जो बंदा सड़क पे चलता है, वो बेशक मोटरसाइकिल पे हो, वो बेशक गाड़ी पे हो या टड़ाले पे हो, उसको सबसे पहले अनपढ़ भी है तो उसको इशारों का तो पता होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी हमने खोले हैं। लोग उधर जाने पे अपनी इंसल्ट समझते हैं। बाहर के मुल्कों में आपको पता है लोग एमए आसानी से पास कर लेते हैं, ट्रैफिक का इम्तिहान नहीं पास होता। 3-3 4-4 साल खज्जल होते रहते हैं बेचारे। हाँ जी। यहाँ पे दूसरा चक्कर लगाना पड़ जाए ना जी किसी को लाइसेंस के लिए, तो वो बैठ के 32 बंडों में कह रहा होता पैसे तो बगैर किसी का काम ही नहीं कर दे। यार तू पढ़ के जाते तू उधर जाके टेस्ट पास करते तेरा लाइसेंस बने। पैसे हर बंदा जिसका काम नहीं होता वो अगले के ऊपर मुद्दा डाल देता है, उसको ही गलत कह देता है, करप्ट कह देता है। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे मुल्कों में जहाँ ट्रैफिक बंदे के पुतलों की तरह लोग चलाते हैं, वहां पे 3-3 साल वो ट्रैफिक का लाइसेंस का टेस्ट नहीं पास कर पाते, इतनी सख्ती है। यहाँ पे तो 4 दिन कोई बेचारा वार्डन किसी शरबत वाले से शरबत पी ले, बेचारा को पैसों का दे के पिए, वो 5वीं दफा कह देता है यार मेरा लाइसेंस बना दे यार, और वो बनवा भी देता है। जाहिर है शरबत ही मजेदार होता है। ओह माय गॉड, कब सूरज निकलेगा, कब सितारे चमकेंगे, कब रोशनी होगी? मैंने समझा शायद कहने लगा ओ माय गॉड मुझे क्यों नहीं शरबत पिलाया।